یہ شاہ حویلی کا منظر تھا جہاں آج 18 سالہ ماہر شاہ کا نکاح 10 سالہ میمونہ شاہ سے ہو رہا تھا۔ ساری حویلی کے لوگ یہی موجود تھے۔ درمیان میں پھولوں کا پردہ بنایا گیا تھا۔ پردے کے ایک پار ماہر بیٹھا تھا اور دوسرے پار میمونہ بیٹھی تھی۔ وہ شاید پہلی دلہن تھی جو اپنے ہی نکاح سے بہت خوش تھی۔ جب مولوی نے اس سے ایجاب قبول کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، اور اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ قبول ہے میں اتنی خوشی تھی کہ سب نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی بنسبت ماہر شاہ کا چہرہ غصے اور تذلیل کے احساس سے سرخ ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے یہاں زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ سنجیدہ اور سپاٹ لہجے کے ساتھ ایجاب قبول کے مراحل طے کرتے اس نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا جو رشتے میں اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ میمونہ کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ تو بچپن سے ہی ماہر کی محبت میں گرفتار تھی۔ کب محبت عشق میں بدلا اسے تو وہ خود پتہ نہ چلا۔ بس وہ اس شخص کی بیوی بننا چاہتی تھی اور آج سے لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ حاصل کر چکی ہے۔ وہ محض 10 سال کی تھی لیکن اس کا دماغ اور ذہانت اس قدر تھی کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکتی تھی۔ نکاح کے بعد ماہر شاہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے چلا گیا۔ اس حویلی میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سب کچھ زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ سالوں گزرے۔ وہ اپنی پڑھائی پاکستان کے سب سے اعلیٰ ادارے سے مکمل کیے کراچی کے ایک بہت بڑی بزنس امپائر کا مالک بن چکا تھا۔ ماہر ذیشان شاہ کے ہر طرف چرچے تھے۔ وہ اپنا گھر کراچی میں ہی لے چکا تھا۔ وہ بہت کم شاہ حویلی میں آتا تھا۔ شاہ حویلی حیدرآباد کے پاس ہی موجود تھی۔ اگر آتا بھی تو صرف کچھ پل کے لیے رکتا تھا۔ اس کا تو یہاں پر دم ہی بہت گھٹتا تھا۔ رات بھی بہت کم رہتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ گزرے عرصے میں میمونہ شاہ کی محبت بھی بہت آگے تک جا چکی تھی۔ صرف ماہر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ دیوانوں کی طرح اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ وہ بہت شوق اور چنچل لڑکی تھی۔ اسے رنگوں سے عشق تھا۔ وہ رنگ برنگے لباس میں ملبوس نظر آتی اور میک اپ کرنا تو جیسے اس کی شان تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ہر وقت لپسٹک موجود ہوتی، کبھی مہرون اور کبھی گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا کر رکھتی، اور ساری حویلی والوں کی تو وہ جان تھی۔ 20 سالہ میمونہ ابراہیم شاہ خوبصورتی کی مثال تھی۔ تو یہ تھی شاہ حویلی جس میں بستا تھا حاکم شاہ کا خاندان۔ حاکم شاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ذیشان شاہ اور چھوٹا بیٹا ابراہیم شاہ۔ ذیشان شاہ کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا ماہر شاہ، چھوٹا بیٹا طلحہ شاہ اور اس سے چھوٹی بیٹی تھی مایا شاہ۔ اسی طرح ابراہیم شاہ کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ارمان شاہ اور چھوٹی بیٹی میمونہ شاہ۔ حاکم صاحب کو سب داجی کہتے تھے اور ان کی بیوی کو دی جان۔ ذیشان صاحب اور ابراہیم صاحب کی ایک بہن بھی تھی، عظمیٰ شاہ۔ ان کی اکلوتی بیٹی پلوہ شاہ 25 سالہ خوبصورت دوشیزہ تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر غرور بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کافی دنوں سے داجی اسے کال پر کال کیے حویلی بلا رہے تھے اور آج وہ حویلی آیا تھا، لیکن اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے دور بھاگ جائے۔ لیکن کیا کرتا، یہاں اس کے اپنے رہتے تھے، اس لیے اسے یہاں آنا ہی پڑتا تھا۔ گاڑی حویلی کی پورچ میں پارک کیے وہ گاڑی سے باہر نکلا اور لاؤنج میں داخل ہوا تو وہیں اسے اپنی ماں نادیہ بیگم بیٹھی نظر آئی۔ ان کے پاس گیا، ان کے ماتھے پر لب رکھے۔ اپنے خوبرو اور جوان 28 سالہ بیٹے کو دیکھ کر تو ماں جیسے جی اٹھی۔ السلام علیکم اماں۔ اس نے ماں کا ہاتھ چومتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے، جیتے رہو، کیسے ہو، کیا حال ہے؟ ماں نے بھی اس کا سر جھکا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بالکل ٹھیک ہوں اماں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ماں کے سامنے بات کرتے ہوئے تو اس کے لہجے میں خود بخود نرمی سما جاتی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان، تم فریش ہو جاؤ پھر بتاؤ کیا کھانا ہے، میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ وہ کبھی کبھی تو حویلی آتا تھا اور اس کی ماں پھر اس کے سامنے فرمائشوں کی لسٹ لگا دیتی تھی کہ جو دل چاہے وہ بتاؤ میں بناؤں گی۔ زیادہ کچھ نہیں اماں، بس جو بھی آپ کا دل چاہے بنا لیں، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ سنجیدگی سے ماں کو بات بتاتا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور بس دعا کر رہا تھا کہ میمونہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئے۔ 3 فلور پر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ صرف اس میمونہ کی وجہ سے وہ حویلی اور ان لوگوں سے بھاگتا آیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے نکلا اور نیچے جا رہا تھا۔ رک جاؤ مایا یار، خراب مت کرنا، اتنی مہنگی لپسٹک لائی ہوں، پلیز رک جاؤ۔ وہ مایا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی
جب سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ایک چوڑے وجود سے جا ٹکرائی۔ اندھے ہو نظر نہیں؟ باقی کے الفاظ سامنے موجود ماہر کو دیکھ کر اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آئی تھی۔ دل کی دھڑکن بے ساختہ بڑھی تھی۔ اس کو روبرو دیکھ کر روم روم مہکا تھا، لیکن اپنی حرکت کی وجہ سے ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ اسے نظر اٹھا کر مقابل کو دیکھا، جو سفید رنگ کے شلوار قمیض پہنے، کندھوں کے گرد چادر اوڑھے اپنے سامنے موجود ہستی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مقابل کو غصے میں دیکھ کر اس نے وہاں سے فرار ہونے کا راستہ سوچا، لیکن آج اسے اپنی شامت آتی پکی محسوس ہو رہی تھی۔ کنکھیوں سے آس پاس دیکھتی وہ جائے پناہ تلاش کر رہی تھی، جب اس کی بھاری گھمبیر آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ ہر وقت کی یہ شرارتیں، یہ مستیاں انسان کو لائف میں کبھی سیریس نہیں ہونے دیتی۔ انسان کی سنجیدگی اسے خوبصورت بناتی ہے، لیکن شاید تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ میمونہ تو بس یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیا بات کہی، وہ کہاں سن رہی تھی؟ بنا اس کے والی بات سنے بس اسے دیکھتے ہوئے وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ اپنی بات کہہ کر اسے ہاتھ سے ایک سائڈ پر ہونے کا اشارہ کرتا وہ واپس سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس کے اوپر غائب ہونے تک وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے بعد اسے بے ساختہ اپنی حرکت پر ہنسی آئی۔ پھر مایا کی حرکت یاد آئی تو غصے سے مایا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابھی تو اسے سزا بھی دینی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے غصے سے شال کندھوں سے اتارے بیڈ پر پھینکی اور غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، وہ لڑکی اتنا ہی اس کے قریب، اور آج بھی ایسا ہوا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کی شکل دیکھنے کو ملی تھی۔ داجی، آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ کاش 10 سال پہلے آپ نے میری قسمت اس لڑکی کے ساتھ نہ جوڑی ہوتی۔ صرف آپ کی وجہ سے میں یہاں آنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں۔ وہ کچھ ہفتے پہلے ہی میٹنگ کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا اور وہ سیدھا حیدرآباد ہی آیا تھا، لیکن وہ گھر آنے کے بجائے اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ نہ جانے کیسے داجی کو بھنک پڑ گئی اور فوراً اسے فون کیے بلا لیا۔ وہ اسے مجبور ہی اس طرح کر دیتے تھے کہ ماہر کو آنا ہی پڑتا تھا۔ وہ سیدھا مایا کے کمرے میں آئی تھی، لیکن مایا تو کہیں نہ ملی۔ اس کی سب سے فیورٹ اور مہنگی لپسٹک مایا نے اپنے قبضے میں لے رکھی تھی۔ اس نے فوراً مایا کا موبائل جو بیڈ پر ہی پڑا تھا اسے اٹھایا اور اسے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فکر مت کرو مایا، جب تک میری لپسٹک نہیں دو گی تمہیں بھی تمہارا موبائل واپس نہیں ملے گا۔ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹی نظر چھت پر مرکوز کیے وہ ماہر کو سوچ رہی تھی۔ تو پورے 1 مہینے بعد آپ آ ہی گئے۔ ہائے، میری تو آنکھیں ہی دید کے لیے پیاسی ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے یکٹک چھت کو دیکھتے ہوئے ماہر کو خیالوں میں سوچ رہی تھی، جب اچانک اس کے منہ پر پانی آ کر گرا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی تو سامنے ہی مایا کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ میں جگ تھا اور وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میرا موبائل لے کر بھاگ جاؤ گی اور میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گی؟ اس نے اپنے دانت نکالے۔ مایا کی بچی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میمونہ بیڈ سے اٹھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ موبائل لیے بھاگ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی مایا نے اپنا موبائل ڈھونڈا کیسے۔ اس نے تو موبائل کو اپنی کبرڈ میں رکھا تھا، مگر کیسے بھول گئی؟ مایا بھی تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ ایک بار آنے دو بھائی کو، دیکھنا تمہاری کیسے کلاس لگواتی ہوں۔ اسے جاتے جاتے مایا کو دھمکی سے نوازا۔ مایا واپس پلٹی، کمرے کے دروازے کے پاس آئی، پھر ہاتھ سے اسے اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو جو مرضی کرو، میں نہیں ڈرتی۔ پھر اسے منہ چڑھاتی باہر بھاگ گئی۔ مایا کی بچی، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، وہ غصے سے چیخی تھی، پھر دوبارہ بیڈ پر گری اور ایک بار پھر اس ستمگر کے خیالوں میں کھو گئی۔ دوپہر کے لنچ پر آج سبھی موجود تھے سوائے میمونہ اور ارمان شاہ کے۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسلام آباد کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، اور ویسے بھی جب جب ماہر حویلی ہوتا وہ تب تب حویلی میں بہت کم آتا تھا، اور یہ سلسلہ پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا۔ نہ ہی ماہر ارمان کی شکل دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی ارمان کو ماہر کی شکل دیکھنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ تو آ ہی گئے برخوردار، داجی نے لاؤنج میں داخل ہوتے مسکراہٹ کے سنگ کہا، اور ماہر بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا بیٹا، میرا شیر، داجی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اسے اپنے سینے سے لگائے محبت کا اظہار کیے، اس کے پیٹھ تھپتھپائی۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ اور بتائیں داجی، سب ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور دی جان آپ کا خیال تو رکھتی ہیں؟ ماہر نے مسکراہٹ دبائے داجی سے پوچھا۔ داجی نے اس کے ہاتھ کا سہارا لیا اور پھر چلتے ہوئے ٹیبل تک آئے
اور کرسی کھینچ کر بیٹھے۔ تمہاری دادی کو بہوؤں سے فرصت ملے تو ہمیں دیکھے نا، انہوں نے مسکراہٹ روکتے ہوئے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، جو انہیں گھوری سے نواز کر دوبارہ اپنی بہو کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اور بتاؤ کب تک رکو گے؟ انہوں نے اب سنجیدگی سے ماہر سے پوچھا۔ بس شام کو نکل جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر داجی کے چہرے پر خفگی کے تاثرات ابھرے۔ کم سے کم ایک رات تو رک ہی سکتے ہو۔ داجی نے اب ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں ضرور رکتا داجی، لیکن صبح میری فرسٹ ٹائم ہی میٹنگ ہے اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ داجی نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ دیکھ لو تمہاری مرضی ہے، اب تو تم اپنی مرضی کرنے لگے ہو، ہماری کہاں سنتے ہو؟ داجی کے لہجے میں اداسی گھل گئی تھی۔ میں ضرور رکتا داجی، لیکن میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ انہیں وضاحت دے رہا تھا۔ بھائی ایک ہی شرط پر جانے دوں گا، اگر تم وعدہ کرو گے کہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ویکینڈ گزارو گے۔ داجی نے بھی اپنا ہاتھ پھیلایا اور وہ مرتا کیا نہ کرتا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنے میں وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سے سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے آؤ میری لاڈو۔ داجی نے اسے اشارہ کیا۔ وہ ان کے پاس آئی۔ داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ تم صبح سے کہاں غائب ہو؟ دی جان نے پوچھا۔ کچھ نہیں دی جان، بس کمرے میں ایک بلی گھس گئی تھی اور اس نے پانی کا جگ الٹ دیا تھا، بس وہی صفائی کروا رہی تھی۔ اسے تیکھی نظر سے مایا کو دیکھا اور مایا لفظ بلی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اچھا بیٹا دھیان رکھنا، کہیں بلی کوئی نقصان نہ کر دے، داجی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں نہیں داجی، آپ پریشان نہ ہوں، اس بلی کو تو میں خود دیکھ لوں گی۔ اس نے کنکھیوں سے مایا کو دیکھا اور مایا تو اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میمونہ کی ماں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ اچھا سب کچھ چھوڑو اور یہ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور ماہر کے پاس آئی۔ یہ دیکھو بیٹا، میں نے تمہاری پسند کی میکرونی اور کباب بنائے ہیں۔ انہوں نے وہ چیزیں ماہر کی پلیٹ میں رکھنی چاہی، مگر ماہر کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ اس کی ضرورت نہیں، آپ باقیوں کو سرو کریں، مجھے چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گا۔ اس کے لہجے میں بہت ضبط تھا اور ردا بیگم واپس پلٹ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر ان سے اسی طرح بات کرتا ہے۔ گزرے سالوں میں ماہر ان سے کافی دور ہو گیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی یہ بات ماہر ہی جانتا تھا۔ وہ جو کھانا کھا رہی تھی، اس کے پاؤں پر مایا نے پاؤں مارا اور اس کی چیخ نکلی۔ کیا ہوا بیٹا؟ داجی نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں داجی، بس ایک لیڈی کاکروچ کاٹ گئی۔ اس نے غصے سے مایا کو گھورا، جس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ارے دھیان رکھنا، کہیں وہ لیڈی کاکروچ تمہیں نوچ ہی نہ ڈالے، مایا نے طنز کیا، اور بس اس سے زیادہ ماہر ذیشان شاہ کی برداشت نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ امی کافی کا کپ میرے کمرے میں پہنچا دیجیے گا، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میمونہ کی موجودگی ہی اسے ناگوار گزر رہی تھی، اوپر سے اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں اسے زج کر رہی تھی۔ وہ مزید یہاں بیٹھ کر اپنا ضبط نہیں آزما سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے کسی کی بات سنے بنا ہی اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میمونہ کی نظروں نے اس کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ اپنے کمرے میں غائب نہ ہو گیا، اور وہ جانتا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہی ہے، مگر ناگواری کی آخری حد تھی کہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے وہ میمونہ کو ہی سوچ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی حرکتیں ذہن میں گھوم رہی تھی، دماغ کی رگیں تن رہی تھیں۔ جس لڑکی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ میمونہ شاہ، نفرت ہے مجھے تم سے، اتنی نفرت کہ اس کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تمہارا یہ ہنسنا، یہ کھیلنا، یہ سجدہ سنورنا، ان سب سے مجھے نفرت ہے۔ اتنا عجیب ہے، کیوں ہو تم ایسی؟ اگر تم میں ایک بھی خوبی ہوتی تو میں تمہیں اپنا لیتا، لیکن تمہارا سب سے بڑا گناہ رضا بیگم کی بیٹی ہونا ہے۔ اس جرم کی قصوروار صرف تم ہو۔ تمہارے حصے میں دو دو جرم آتے ہیں، اور ان سب کی سزا اور نفرت تو تمہیں ہی ملے گی، اور میری زندگی میں ایسی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ ریلنگ پہ ہاتھ جمائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا جب اسے لان میں نیچے میمونہ بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جتنا اس لڑکی سے دور جانے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ اس کے چہرے کے اعضاء تن گئے۔ وہ غصے سے پلٹا اور کمرے میں داخل ہوئے بالکنی کا دروازہ ہی بند کر دیا، اور نیچے میمونہ جو لان میں کھڑی تھی، اس نے بہت امید سے اوپر دیکھا، لیکن خالی بالکنی دیکھ کر اس کا دل خالی ہو گیا۔ آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نادیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ وہ اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں جا کر بند ہو چکا تھا۔ اس وقت صرف وہ شاور ہی اس کے دماغ کو پرسکون کر سکتا تھا۔ وہ کافی کا مگ لے کر آئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کیے وہ پریشان ہوئی، لیکن جب واش روم سے شاور کی آواز آئی تو ان کے اعصاب پرسکون ہوئے۔ وہ جانتی تھی اسے گاؤں کا ماحول پسند نہیں،
وہ یہاں آ کر اکتا جاتا ہے۔ شاور لیا باہر نکلا تو کمرے میں اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرایا۔ تولیے سے گیلے بال خشک کرتا وہ بیڈ تک آیا۔ آپ کو پتہ ہے نا میں کافی کتنی جلدی پیتا ہوں، پھر آپ اتنی لیٹ کیوں لے کر آئیں؟ وہ شکایت کر رہا تھا۔ نادیہ بیگم مسکرا اٹھی۔ کچھ نہیں، میں تو کافی بنا رہی تھی۔ اچانک ہی میمونہ آ گئی تو اس نے ایسے باتوں میں لگایا کہ میں بھول گئی۔ ان کی بات سنتے ہوئے ماہر نے کافی کا کپ منہ سے لگایا۔ ذائقہ دار کافی حلق کے اندر اتری تو سکون محسوس ہوا۔ پھر کیا میں نے سزا کے طور پر اس سے ہی کافی بنوائی۔ وہ جو ان کی بات سن رہا تھا، اس بات پر ذائقہ دار کافی اچانک ہی کڑوی لگی۔ اس کا دل چاہا یہ جو منہ میں کافی گئی ہے اسے بھی باہر نکال دے، لیکن ماں کے سامنے ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کافی کا کپ واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نکلتا ہوں، مجھے زیادہ دیر ہو جائے گی۔ وہ فوراً یہاں سے نکلنے کے لیے اور بھاگنے کے لیے تیار تھا، بنا اپنی ماں کی بات سنے۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور نادیہ بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ میٹنگ روم سے باہر نکل رہا تھا جب اسے لفٹ کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھی داخل ہوئی۔ بے ساختہ ماہر کی نظر اس کے چہرے پر گئی۔ صاف ستھرا میک اپ سے پاک چہرہ، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے میمونہ کا میک اپ سے ہٹا چہرہ آیا۔ اس نے بہت محبت سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، ایک پل میں ہی ماہر کو اس کا چہرہ بہت اچھا لگا۔ اس نے ذرا سا بھی میک اپ نہیں لگا رکھا تھا، بلکہ اس کی قدرتی خوبصورتی ہی بہت کمال تھی، اور ماہر کو ہمیشہ سے ایسی ہی لڑکیاں اچھی لگتی تھی جو مصنوعی میک اپ چہرے پر نہ تھوپتی ہوں۔ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ بہت مشکل سے ماہر نے اپنا چہرہ موڑا اور اپنے دل کی حالت پر قابو پاتا وہ لفٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کیبن میں آیا تو اس کی پی اے نے اطلاع دی، آج ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ چھٹی پر ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انٹرویو لینے پڑے۔ انٹرویوز میں سے ایک لڑکی وہی تھی جو اسے لفٹ میں دیکھی تھی۔ سر، میرا نام سارہ ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ سر پر کسی بڑے کا ہاتھ نہیں، اور مجھے اس جاب کی کافی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں تو میری سی وی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اسے مکمل تفصیل بتا رہی تھی، اور ماہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترسا اور ہمدردی کا تاثر آیا۔ پھر اس نے اس لڑکی کو جاب دے دی۔ وقت کی دھار اگلے ہفتے تک پہنچی، اور وعدے کے مطابق آج وہ داجی کے ساتھ ایک ویکینڈ سپینڈ کرنے کے لیے حویلی آیا ہوا تھا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ جو بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی، اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ شور کی آواز سے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے حیرانی سے سارے کمرے میں نظریں گھمائی تو کمرے میں ہی دو لوگ مکمل طور پر کالے لباس میں کھڑے تھے، اور دونوں نے ہی کالا ماسک پہن رکھا تھا۔ ماہر! اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، اور چیخ کے ساتھ سب سے پہلے اس نے ماہر کو پکارا، لیکن ان میں سے ایک نے آگے بڑھے میمونہ کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ اس کی ساری چیخوں کا گلا گھٹ گیا۔ دوسرے نے اسے گلے پر چاقو رکھا، اور میمونہ کو قیامت نزدیک آتی محسوس ہوئی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کچھ پلوں بعد اس شخص نے اپنا ہاتھ میمونہ کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے دھکا دیتی کمرے سے بھاگی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کی چیخیں مسلسل جاری تھیں۔ چیخوں پکار کی آواز پر سب اپنے کمروں سے باہر نکلے تھے، اور ماہر بھی شور سن کر نیچے آیا۔ وہ بھاگ رہی تھی، سیدھا ماہر سے جا ٹکرائی۔ وہ بہت ہی بدحواس تھی، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ماہر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ماہر پر پڑی، اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے فوراً ماہر کی قمیض سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ لی۔ ماہر، وہ میرے کمرے میں کوئی ہے، خوفزدہ لہجے کے ساتھ بتاتی اسے وہ اب تک کانپ رہی تھی، اور ایک پل کے لیے ماہر یہ بھی بھول گیا کہ وہ اسے کتنی نفرت کرتا ہے۔ اس نے بے ساختہ کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے دو وجود باہر نکل رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر ایک بار پھر میمونہ ڈر گئی، اور فوراً ماہر کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ باقی ساری حویلی والے بھی شور سن کر اکٹھے ہو چکے تھے۔ کون ہو تم لوگ، اور حویلی میں کیسے داخل ہوئے؟ ماہر ذیشان شاہ چیخا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا، اور دونوں نے ایک ساتھ ماسک اپنے چہرے سے ہٹایا، اور سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ طلحہ اور ارمان تھے، اور میمونہ نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ قسم سے مجھے امید نہیں تھی تم اتنی زیادہ ڈرپوک ہوگی، طلحہ نے مسکراتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ پھر ارمان اور طلحہ ہاتھ پر ہاتھ مارے قہقہا لگا کر ہنسے، اور میمونہ غصے سے آگے بڑھی اور ایک مکہ اس نے ارمان کے کندھے پر مارا۔ ایسے بھائی ہوتے ہیں، کس طرح ڈرایا مجھے، میری جان نکل جاتی۔ وہ خفگی سے رخ پھیر کر سوں سوں کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو واقعی وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ماہر ان دونوں کو کچا چبا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اچھا سوری میری جان، ادھر میرے پاس آؤ۔ فوراً ارمان نے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
اور بس اس سے زیادہ ماہر ان کے ڈرامے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ واپس پلٹا اور کمرے میں غائب ہو گیا۔ نادیہ بیگم اور ذیشان صاحب طلحہ کے گلے لگ رہے تھے۔ بہت بڑے بدتمیز ہو، اس طرح کرتے ہیں رات کے اس پہر، چوری چھپے حویلی میں کیوں داخل ہو رہے تھے؟ پورے 5 سال بعد لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کیے آیا تھا۔ میں نے سوچا کچھ تھرل ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ میمونہ اتنی ڈر جائے گی۔ اسے دوبارہ میمونہ کے ڈر پر چوٹ کی اور میمونہ نے اسے کھا جانے والی نظر سے گھورا۔ تم سے تو بعد میں بدلہ لوں گی طلحہ کے بچے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرے جیسے خود سے عہد کر رہی تھی، اور مایا نے چوری چھپے ارمان کو جی بھر کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اچانک ارمان کی نظر مایا پر پڑی اور مایا کو لگا کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہے۔ وہ فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی اور ارمان کے نابے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ بالآخر یہ مجلس تمام ہوئی اور سارے اپنے اپنے کمروں میں واپس آرام کی غرض سے چلے گئے۔ کچھ دن مزید گزرے تھے جب ماہر اپنے کسی کام کے سلسلے میں کراچی کے ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ کے لیے آیا ہوا تھا۔ واپسی پر اس کی کار کے سامنے اچانک ہی ایک لڑکی آ گئی۔ وہ فوراً گاڑی کو بریک مارتے ہوئے کار سے باہر نکلا تو وہ سارہ تھی، وہی جو اس کے آفس میں کام کرتی تھی۔ اس کے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ ماہر پریشان ہوا، پھر فوراً اسے اٹھا کر ہسپتال لے کر گیا۔ شام تک اسے ہوش آیا تھا۔ یقیناً اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے وہ خود سارہ کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے آیا۔ لیکن جب وہ ان کے گھر پہنچا تو وہاں بہت بڑا تماشا لگا ہوا تھا، اور اس کی ماں شاید اس کی سوتیلی ماں تھی، اسے گالیاں نکال رہی تھی، نہ جانے اسے کس کس کے ساتھ ملا کر بد کردار کہہ رہی تھی۔ ہم کیسے تیری بات پر یقین کریں کہ تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ نہ جانے کہ سمیر زادے کے ساتھ تو آئی ہے، نہ جانے کیا کیا کرتی رہی ہے، دیکھا ہے رات کتنی ہو چکی ہے۔ اس کی ماں پیدر پہ اس کے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی، اور بس ماہر کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ بس کریں، میں کہہ تو رہا ہوں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں ہاسپٹل لے گیا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ نہیں رہی تھی، ماہر کو غصہ ہی آ گیا۔ اچھا بابو، اگر ایسی بات ہے تو پھر ابھی کے ابھی اس سے نکاح کرو، سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ انہوں نے اچانک ہی ماہر سے یہ فرمائش کی اور ماہر کا دماغ دھماکوں کی زد میں آیا۔ اس نے ایک نظر سارہ کو دیکھا جو بے بسی سے چہرہ جھکائے اپنے آنسو بہا رہی تھی۔ غلطی اسی کی تھی، وہی گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب سارہ اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اسے فی الحال نکاح کرنا ہی بہتر لگا۔ اس کے دماغ میں ایک پل کے لیے بھی میمونہ کا خیال نہ آیا۔ وہ یہ بھول ہی گیا کہ وہ میمونہ اس کے نکاح میں ہے، اور یہ بھی بھول گیا کہ وہ پہلے بھی ایک نکاح کر چکا ہے۔ وہ سارہ کو سیدھا اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ فی الحال حالات جیسے تھے اس کے مطابق میں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سارہ کو اپنی حالت بتائی۔ سارہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں آپ نے مجھ پر احسان کیا، اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ وہ اس کے سامنے سے غائب ہوتا دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گیا، اور سارہ بے بسی سے خالی کمرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت سارے لاؤنج میں جمع تھے جب داجی نے ارمان کو مخاطب کیا۔ میں سوچ رہا تھا تمہاری اور مایا کی منگنی کر دی جائے۔ انہوں نے اچانک ہی یہ ٹاپک چھیڑا تھا، اور مایا کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوئی۔ ارمان نے ایک نظر سارے خاندان پر ڈالی، سوائے ماہر کے یہاں سب موجود تھے، پھر دوسری نظر مایا پر ڈالی۔ مجھے امید ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، داجی نے اپنی بات جاری رکھی۔ بالکل مجھے اعتراض ہے، اچانک ہی ارمان بولا، اور مایا کو لگا جیسے کوئی اس کی سانسیں کھینچ رہا ہو۔ سب کے چہروں کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ داجی خود بھی پریشان ہوئے۔ کیا مطلب ہے ارمان شاہ، اب تم میرے خلاف ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کچھ سختی سے پوچھا۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں داجی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ کیا منگنی کی فضول رسموں کے جھنجٹ میں پڑنا ہے، سیدھے سیدھے میرا نکاح کر دیں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سب کے چہروں پر حیرت ابھری، اور پھر اگلے ہی لمحے سب کے کہے لاؤنج میں گونجے، اور مایا کا چہرہ تیزی سے سرخ پڑا۔ وہ وہاں سے فوراً اٹھ کر بھاگی تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، ہم نکاح کر دیتے ہیں۔ داجی فوراً مارک گئے۔ ارمان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ مایا اسے بچپن سے ہی پسند تھی، اور وہ بھی مایا کے دل میں ایسے ہی براجمان تھا جیسے میمونہ کے دل میں ماہر۔ جیسے ہی یہ بات ماہر کو پتہ چلی، وہ تو آنن فانن بھاگتا ہوا حویلی آیا۔ آپ سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن کا نکاح، وہ بھی اس ارمان کے ساتھ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ داجی کے سامنے بیٹھا غصے سے بول رہا تھا۔ داجی جب سے مٹھیاں بھینچ رہے تھے۔ جب مایا اور ارمان کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ وہ دونوں یہ شادی کرنا چاہتے ہیں،
ان دونوں کی رضامندی سے ہی نکاح کروایا جا رہا ہے۔ داجی بھی کچھ غصے میں آئے۔ اور ماہر ذیشان شاہ، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اپنی ہی بہن کی خوشیوں میں رکاوٹ بنو۔ وہ دل سے راضی ہے، اسے ارمان سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ بات ہم نے خود اس سے پوچھی ہے۔ بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر ہماری خوشیوں کے حصے دار نہیں بننا چاہتے تو یہاں سے جا سکتے ہو۔ داجی نے ضبط کرتے آج اپنا حکم سنا ہی دیا، اور ماہر حیرتوں میں گرا۔ اسے امید نہیں تھی کہ داجی اسے اپنے پسندیدہ پوتے کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں۔ وہ بھی غصے سے حویلی سے نکل گیا۔ مایا نے صرف ایک بار ماہر کو کہا کہ وہ یہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کا بھائی بھی اس میں شرکت کرے، تو فوراً ہی ماہر اپنی بہن کی خوشی کی خاطر واپس آ گیا۔ وہ اس نکاح میں شامل ضرور تھا، لیکن اس کی مرضی کہیں بھی نہیں تھی۔ نکاح میں اس کی پھپھو اور ان کی بیٹی پلوشہ بھی موجود تھے۔ پلوشہ کا دل تو سالوں سے ماہر کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ درمیان میں میمونہ آ جائے گی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ میمونہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ طلحہ اور میمونہ دوستوں کی طرح رہتے تھے، اور یہ دیکھ کر پلوشہ کے دماغ میں اچانک ہی کوئی شیطانی منصوبہ بنا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ کیسے ماہر کی زندگی سے میمونہ کو باہر نکالنا ہے۔ آج ماہر کی سالگرہ تھی، اور طلحہ اور میمونہ مل کر اس کے لیے سرپرائز پارٹی پلان کر رہے تھے۔ خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی، اس وقت حویلی میں سوائے پلوشہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ نادیہ بیگم اور ردا بیگم دونوں کسی عزیز کی عیادت کے لیے گئی تھیں۔ داجی اور دی جان اپنی بیٹی کے ساتھ پلوشہ کے ننیال گئے تھے۔ یہ بھی پلوشہ اور اس کی ماں کا ہی پلان تھا۔ مایا اور ارمان شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ ان کے نکاح کے بعد پہلا دن تھا جب وہ دونوں ساتھ کہیں باہر نکلے تھے، اور ہمیشہ کی طرح ماہر حویلی سے غائب تھا۔ وہ دونوں ساری سجاوٹ کر رہے تھے۔ وہ سیڑھی پر چڑھی دیوار پر غبارے لگا رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی، طلحہ نے اسے سہارا دیا، اور پلوشہ جو موقع کی تلاش میں تھی، اس نے فوراً ان کے دھڑا دھڑ اتنی ساری تصاویر بنا لی، اور اس اینگل سے بنائی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میمونہ اور طلحہ بہت نزدیک ہوں۔ اور 1 منٹ سے پہلے اس نے اپنے ایک انجان نمبر سے وہ ساری تصاویر ماہر کے نمبر پر واٹس ایپ کر دی۔ وہ چنگاری کو ہوا دیکھ چکی تھی، اب بس صرف آگ لگنے کی دیر تھی۔ ماہر جو اپنی میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، اچانک اس کے موبائل پر میسیجز کے نوٹیفیکیشن جگمگائے۔ اس نے میٹنگ روکتے ہوئے موبائل پکڑا اور میسیجز دیکھے، اور ان تصاویر کو دیکھ کر ماہر کی آنکھوں میں آگ لگ گئی۔ وہ میٹنگ وہیں چھوڑتا ہوا فوراً وہاں سے باہر نکلا تھا۔ کسی نے جسم سے روح کھینچ کر نکال لی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کے نکاح میں تھی، اور اتنی بغیرتی ماہر کی برداشت نہیں تھی۔ وہ سیدھا حویلی آیا تھا۔ عصر ڈھل چکی تھی، سارے حویلی میں ہی موجود تھے۔ میمونہ کو کل رات سے ہی بخار تھا، اور بخار کی حالت میں ہی وہ اس کے لیے سرپرائز پارٹی پلان کر رہی تھی۔ وہ تو اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا خاص ہے، لیکن اب ماہر اسے یہ بتانے والا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ حویلی میں داخل ہوا۔ میمونہ، میمونہ! وہ پوری طاقت سے اس کا نام لیتے ہوئے چلایا۔ سارے ہی حویلی کے لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت ہے؟ سب ماہر کو دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میمونہ جو بخار میں تپ رہی تھی، اچانک اس کے کانوں میں ماہر کی آواز پڑی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک تھپڑ پوری قوت سے اس نے میمونہ کے چہرے پر دے مارا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ارمان کا دل چاہا وہ ماہر کی جان لے لے۔ ماہر شاہ! داجی دھاڑے۔ بس آج کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ماہر بھی چیخا تھا۔ میں ماہر ذیشان شاہ پورے ہوش و حواس میں میمونہ شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ بولا نہیں تھا، گرجا تھا، اور میمونہ شاہ کے سر سے ٹرین دھڑا دھڑ گزر رہی تھی۔ وہ ساکت اور جامد رہ گئی۔ کتنے ہی پل وہ ساکت نگاہوں سے ماہر کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی اسے کس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ ماہر! داجی دہل اٹھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میمونہ جیسے اب ہوش میں آئی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ماہر؟ بے یقینی سے اس نے ماہر کا بازو ہلایا۔ ماہر نے ایک پل میں اسے خود سے دور جھٹکا۔ وہ سیدھی زمین بوس ہوئی۔ ارمان کا دل چاہا وہ اس کا منہ توڑ دے، لیکن خود پر ضبط کر گیا۔ ماہر! داجی پھر دھاڑے، لیکن میمونہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں داجی، آج کوئی نہیں بولے گا۔ یہ ہم دونوں کے درمیان کی بات ہے۔ سختی سے ہاتھ اٹھاتی وہ داجی کو منع کر چکی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ آپ مذاق کر رہے تھے۔ کہہ دیں ماہر، آپ مذاق کر رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی دوبارہ اس سے پوچھ رہی تھی، اور اس وقت پاگل عورت لگ رہی تھی۔ کتنی بے شرم ہو تم! کیا تم میں ذرا شرم لحاظ باقی نہیں ہے؟
کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ تمہیں تو خوشی سے پاگل ہونا چاہیے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم میرے بھائی سے شادی کر سکو۔ تم اور تمہاری ماں دونوں ایک جیسے ہو میمونہ شاہ۔ تمہاری ماں نے میرے چچا کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر میری خالہ کا سب کچھ چھین لیا، اور تم بھی اپنی اداؤں سے میرے بھائی کو اپنا اسیر کر چکی ہو۔ اس کی بات پر میمونہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا؟ حیرت کا جھٹکا لگا۔ ماہر نفرت سے دھاڑا۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میری خالہ کی جان چلی گئی، اور جاننا چاہو گی تمہاری ماں نے کیا کیا؟ میری خالہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میری خالہ مر گئی، میرے چاچو کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، اسی طرح جس طرح تم میرے بھائی کو پھنسا رہی ہو۔ رضا بیگم کا ہاتھ دل پر گیا۔ اتنا گھٹیا الزام، وہ بھی ماہر کے منہ سے! ان کا تو کلیجہ پھٹنے کے قریب آیا۔ بھائی! صدمے سے گنگ طلحہ چلایا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں یا جو منہ میں آ رہا ہے بکتے جا رہے ہیں؟ آگے بڑھتے طلحہ نے ماہر کا گریبان پکڑا۔ دیکھو یہی چاہتی تھی نا تم؟ آ گیا تمہارا سب سے بڑا ہمدرد۔ ماہر نے نفرت سے کہتے ہوئے اپنا گریبان چھڑوایا اور میمونہ کی جانب مڑا۔ ارے تم سے اچھی تو طوائف زادیاں ہیں جو کم سے کم ناجائز رشتہ بھی رکھیں تو ڈنکے کی چوٹ پر رکھتی ہیں، لیکن تم میرے سگے بھائی کے ساتھ تف ہو میمونہ، تم پر تف! کچھ تو لحاظ کر لیتی۔ ماہر کی زبان آج شاید میمونہ کی جان لینے والی تھی۔ قیامت کی گھڑی کیا ہوتی ہے آج میمونہ ابراہیم شاہ کو پتہ چلا تھا۔ خدارا چپ کر جائیں ماہر، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کی روح نہیں کانپی مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ بولیں اتنی بے اعتباری، اتنی نفرت! میں تو آپ کی بے اعتنائی کو محبت سمجھتی رہی، مگر آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے تو مجھے نظریں خود سے ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ یہ آپ نے کیا کیا ماہر؟ صدمے سے دو چار وہ پاگل ہوئی لگ رہی تھی۔ کتنی بد لحاظ ہو! اب بھی جھوٹ بول رہی ہو تم؟ کتنا جھوٹ پر جھوٹ بولو گی میمونہ؟ اچھا تو کہہ دو یہ تصویریں بھی جھوٹ ہیں۔ اس نے موبائل پکڑا اور تصویریں میمونہ کے سامنے کی۔ تصویریں دیکھ کر تو میمونہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ نہیں یہ جھوٹ ہے مایا، یہ دیکھو یہ جھوٹ ہے۔ اس نے فوراً وہ تصویریں مایا کے سامنے کی۔ مایا کے چہرے کا بھی سارا خون نچڑ گیا۔ بھائی یہ سب جھوٹ ہے، لیکن یہ تصاویر آپ کے پاس کیسے آئیں؟ اس نے حیرت سے ماہر سے سوال پوچھا۔ یہ تصویر میرے پاس کیسے آئی؟ مجھے ان سب سے کوئی سروکار نہیں۔ اب بھی کہہ دو میمونہ شاہ کہ میں جھوٹا ہوں اور تم سچی ہو۔ ماہر نے دوبارہ اس کے سینے پر کاری وار کیا۔ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، بس اس سے زیادہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں رہا میرا۔ لعنت ہو تم پر میمونہ ابراہیم شاہ! وہ جو بول رہا تھا اچانک داجی کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر انگلیوں کے چھاپ چھوڑ گیا، اور میمونہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی زمین پر بیٹھ گئی۔ بہت بکواس کر لی آپ نے ماہر ذیشان شاہ، اتنا زہر آپ کے دماغ میں کہاں سے بھرا؟ ہم نہیں جانتے۔ ارے لعنت ہو تم پر جو جھوٹی تصویروں کو دیکھ کر ان پر یقین کر گئے۔ لعنت تو تم پر ہو جو بے بنیاد ہی سے طلاق دے چکے۔ تم کچھ نہیں جانتے۔ چلو میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی ایک فرشتہ صرف عورت پر الزام لگاتے ہوئے؟ تو سنو سچ، تمہاری خالہ تمہارے چاچو کو شادی کی رات چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ آپ کی خالہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور عین شادی کے دن وہ بھاگ گئی تھی۔ ہم نے ہی رضا بیگم سے گزارش کی تھی کہ وہ اس شادی کے لیے مان جائے اور ہمارے خاندان کی عزت رکھ لیں۔ ارے اگر رضا بیگم نہیں ہوتی تو ہمارا خاندان رسوا ہو جاتا۔ بتائیں مجھے کس نے آپ کو یہ جھوٹی سچائی بتائی ہے؟ کس نے آپ کے دماغ میں خرافات بھرا؟ مجھے اس کا نام بتائیں تاکہ میں اسے سزا دے سکوں۔ اور ایک سائڈ پر کھڑی عظمیٰ بیگم کے ساتھ پلوشہ کھڑی ساکت رہ گئی، کیونکہ یہ سارا زہر عظمیٰ بیگم کا ہی ماہر کے دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ رضا بیگم جیسی بہو حاصل ہوئی ہمیں، یہ ہماری خوش قسمتی تھی۔ اتنی محبت تھی اپنی خالہ کے لیے تو کم سے کم پہلے سارا سچ تو جان لیتے۔ اور ماہر کو اپنے سر پر زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ارمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے ماہر کے سامنے آیا اور پے در پہ اس کے منہ پر مکے مارے۔ گھٹیا انسان، میری بہن پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میری بہن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ اپنا سارا غصہ اس میں انڈیل رہا تھا۔ رک جائے بھائی! بہت مشکل سے اپنے اندر ہمت جمع کیے وہ بولی۔ زمین سے اٹھی ارمان کو ایک سائیڈ کیا اور ماہر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آگے بڑھ کر ماہر کا گریبان تھام کر اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ آج مجھے طوائف کہا ہے، آج مجھے گالی دی ہے، گھٹیا الزام لگایا ہے نا مجھ پر، تو یہ گالی تمہیں بھی لگے گی۔ بد دعا ہے میری کہ تمہارا بھی کسی طوائف سے سامنا۔ بد دعا ہے میری تم بھی رو، تم بھی سسکو، تم بھی کر لاؤ۔ بد دعا ہے میری کہ ساری زندگی تم سکون کے لیے ترسو لیکن تمہیں کبھی سکون نہ آئے۔ تم ساری زندگی سسک سسک کر گزارو گے۔ آج میمونہ ابراہیم شاہ تمہیں بد دعا دیتی ہے۔ ماہر ذیشان شاہ، تم کیا مجھے چھوڑو گے؟ آج میں تمہیں خود چھوڑتی ہوں۔ میں تم سے سارے رشتے ختم کرتی ہوں۔ مر گئی وہ محبت،
تم نے میرے عشق کا قتل کر دیا۔ اس محبت میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں۔ بہت جلد خدا تم سے وہ سب کچھ لے گا جو تم نے آج مجھ سے لے لیا، میرا غرور، میری عزت۔ بس تم اس دن کا بے صبری سے انتظار کرنا۔ بہت اچھا ہوا ماہر ذیشان شاہ، تم نے مجھے میری اوقات بتا دی۔ اب کم سے کم ساری زندگی میں کسی دھوکے میں نہیں رہوں گی۔ کم سے کم اب میں اپنی زندگی کسی خوش فہمی میں نہیں گزاروں گی۔ دعا کرنا ماہر شاہ کہ زندگی میں ہمارا کبھی سامنا نہ ہو۔ آج سے میری یہی دعا ہے کہ تم مجھے کبھی نظر نہ آؤ، اور جس دن مجھے تم نظر آئے اسی دن میں موت کو گلے لگا لوں گی۔ آج میں میمونہ ابراہیم شاہ تم سے ہر ایک تعلق ختم کرتی ہوں۔ آج سے میرا، میرے ماں باپ اور میرے بھائی، ہر کسی کا تم سے تعلق ختم ہوا۔ آج کے بعد اگر کسی نے میمونہ ابراہیم شاہ سے رشتہ رکھنا ہے تو اسے ماہر ذیشان شاہ سے اپنا ہر تعلق مارنا ہوگا۔ سن لیا آپ سب نے؟ ان سب کو سکتے کے عالم میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے تو وہ کھویا جو میرا تھا ہی نہیں، لیکن اس نے وہ کھویا جو صرف اسی کا تھا۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا ماہر کہ تمہارے پاس وہ ساری تصاویر کیوں آئیں؟ تمہیں کیوں ساری تصاویر دکھائی گئیں؟ تمہیں کیوں میمونہ سے بدگمان کیا گیا؟ شاید تمہیں کوئی موقع چاہیے تھا اور تمہیں وہ موقع دے دیا گیا۔ کم سے کم ایک بار تو سوچا ہوتا۔ وہ 2 ٹکے کی تصویروں کو تم نے سچ مان لیا۔ نادیہ بیگم اس کے سامنے کھڑی اس کی عقل پر افسوس کر رہی تھی، اور ماہر خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، آپ میرے بھائی ہیں۔ سوچیں اگر ایک بار اس شخص نے اپنی بہن کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر میری عزت پر دھبا لگ جائے گا۔ مایا روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کاش میں آپ کی بہن نہ ہوتی۔ اپنے آنسو پونچھتی وہ اپنے کمرے میں غائب ہو گئی، اور اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر ماہر کی روح چھلنی ہو گئی۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ میرے آنے کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو جائے گا تو میں کبھی یہاں واپس ہی نہ آتا۔ آپ نے تو مجھے میمونہ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرے لیے وہ دوسری مایا تھی، میں اسے مایا کی طرح اپنی بہن سمجھتا تھا۔ آپ نے ہمارے پاکیزہ رشتے کا مذاق بنا دیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ طلحہ دبے دبے غصے میں چلایا، اور پھر داجی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ آج سے ہم تمہیں تمام جائیداد سے آگ کرتے ہیں۔ آج سے تمہارا اس حویلی اور ان کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کے بعد ماہر ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکل گیا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے پاس اپنی ہی بہت ساری دولت تھی، اسے کسی دولت کی ضرورت نہیں تھی، مگر افسوس وہ سارے رشتے بھی کھو چکا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 2 سال نے بہت کچھ بدلا۔ میمونہ جسے رنگوں سے عشق تھا وہ اب صرف سفید اور کالے رنگ پہنتی تھی، اور میک اپ جو ہر وقت چہرے پر رہتا تھا اب اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک رہتا تھا۔ وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتی، تو وہیں دوسری طرف ارمان نے ماہر کی طرح کوئی بے حسی نہیں دکھائی تھی۔ اس نے مایا کو نہیں چھوڑا، لیکن اس نے اسی وقت رخصتی لے لی تھی، اور پورے 2 سال گزر گئے۔ وہ ارمان کے ساتھ حویلی کے اس پورشن میں شفٹ ہو چکی تھی، لیکن ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی وہ دونوں بہت دور تھے۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ان کے درمیان پہلے جیسی محبت نہیں رہی تھی، اور مایا ان سب کی وجہ سے آج بھی خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ اس کی اور میمونہ کی دوستی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ صرف اسے بھابھی کہتی تھی۔ وہ پہلے کی طرح مایا کہنا تو شاید بھول ہی گئی تھی۔ ماہر کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا، اور ان 2 سالوں میں ماہر نے اپنی زندگی سارا کے ارد گرد گزارنی شروع کر دی۔ لیکن اسے دھچکا تو تب لگا جب اسے پتہ چلا کہ سارا کے نہ جانے کتنے سارے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اسے آج اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا جب اس نے کہا تھا کہ تم سے اچھی تو طوائف زادیاں ہیں جو اپنا ناجائز رشتہ ڈنکے کی چوٹ پر رکھتی ہیں، اور پھر میمونہ سے بد دعا دی تھی کہ خدا تمہیں بھی کسی طوائف زادی کے روبرو کرے، اور آج اس کی اپنی بیوی ایک طوائف زادی نکل آئی۔ وہ تو طوائف زادی سے بھی گری ہوئی نکلی۔ گزرے 2 سالوں میں وہ ماہر کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ وہ نکاح کا ڈرامہ کرنا سب ناٹک تھا۔ اصل میں تو ان لوگوں کو ماہر کی دولت اور جائیداد سے کنسرن تھا۔ وہ ماہر کی بہت ساری جائیداد ہڑپ کر وہاں سے بھاگ چکی تھی، اور ماہر نے منہ کی کھائی تھی۔ جو اس کی اپنی تھی اس پر کبھی بھروسہ نہیں کیا، اور جس پر بھروسہ کیا وہ اس کی اپنی نہیں نکلی۔ اسے زندگی میں عقل آئی تھی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کر چکا تھا۔ اگر دوسری طرف میمونہ کو دیکھا جائے تو وہ بہت خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ارمان اسے اپنے ساتھ زبردستی کبھی شاپنگ پر لے جاتا، وہ چلی جاتی تھی، ورنہ وہ اکثر کمرے میں ہی بند رہتی۔ ایک دن اچانک ہی میمونہ کا رشتہ آیا۔ میمونہ تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن داجی نے اپنی قسم دے کر اس کی شادی زبردستی کروا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی شادی جس شخص سے ہو رہی ہے وہ کیسا ہے، لیکن وہ صاف کہہ چکی تھی اس شخص کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے کہ میمونہ طلاق یافتہ ہے۔ داجی نے یہی کہا تھا کہ وہ اس شخص کو بتا دیں گے، لیکن میمونہ پھر بھی مطمئن نہیں تھی۔ بالآخر اس کی شادی ہو گئی۔ غاز ہمدانی کافی امیر تھا۔ اس نے شاپنگ مال میں میمونہ کو دیکھا تھا۔
اس کے بعد جیسے اس کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ بالآخر وہ اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ میمونہ جو رنگوں سے بھاگتی تھی، جسے محبت سے نفرت ہو گئی تھی، آج وہ کسی کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرے میں آیا۔ اس سے پہلے وہ میمونہ سے کوئی بھی بات کرتا، میمونہ اسے سارا سچ بتا دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی رشتے کا آغاز جھوٹ سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی جس دن اس شخص کو پتہ چلا وہ پہلے سے طلاق یافتہ ہے، اسی دن طلاق کا دھبا ایک بار پھر اس کے کردار پر لگ جائے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے وہ میمونہ سے کچھ کہتا، خاموش کمرے میں میمونہ کی آواز گونجی۔ وہ بیڈ کے پاس ہی رک گیا۔ اس سے پہلے آپ کوئی بھی بات کریں، میں آپ کو صرف سچ بتانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی سچ سننے کے بعد آپ مجھے ایک پل کے لیے بھی اس کمرے میں برداشت کریں گے یا نہیں، لیکن مجھے سچ ابھی اور اسی وقت بتانا ہے۔ گھونگھٹ سر پر اوڑھے وہ بنا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے بس بول رہی تھی، اور غاز حیران ہو رہا تھا۔ 10 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا میرے تایا کے بیٹے سے، لیکن وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھا، لیکن اس نے داجی کے کہنے پر نکاح کر لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے نکاح زبردستی کیا یا اپنی مرضی سے، لیکن میں اس سے محبت کرتی تھی۔ لیکن پھر 10 سال بعد میں نہیں جانتی کہ کس نے اسے میرے خلاف ورگلایا، لیکن اس نے میرے کردار پر شک کیا اور طوائف کہہ کر طلاق دی اور سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ اس دن کے بعد ہی مجھے محبت سے نفرت ہو گئی۔ میرے دل میں اب کوئی نہیں، لیکن میں اپنی زندگی کی شروعات کسی بھی جھوٹ سے نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ کو میرے کردار پر بھروسہ ہے تو اس رشتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سارا سچ جاننے کے بعد میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو میں اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی، اور آپ چاہیں تو مجھے طلاق بھی دے سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے بھی ایک طلاق تو پہلے بھی لے چکی ہوں، اور وہ درد وہ تکلیف سب سہ چکی ہوں، اب دوبارہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے بہت مضبوطی سے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی، اور غاز ہمدانی حیران ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد سب کو لگتا تھا وہ ٹوٹ گئی ہے، لیکن وہ بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ کتنے ہی پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی، اور میمونہ جانتی تھی یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پکڑا۔ مجھے آپ کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا حال و مستقبل میں ہوں۔ مجھے تو افسوس ہے اس شخص پر جس نے آپ جیسی محبت کرنے والی لڑکی کا دل توڑا۔ ایک بات کہوں، جس رشتے میں بھروسہ نہ ہو اس رشتے کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں رشتہ میاں بیوی کا ہی ہو، رشتہ دوستی کا ہو، رشتہ بہن بھائی کا ہو، سب سے بنیادی چیز بھروسہ ہے۔ اگر آپ محبت کرتے ہوں لیکن بھروسہ نہ کرتے ہوں تو پھر وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو صرف ایک نظر مال میں دیکھا تھا، اور اس نظر میں مجھے آپ بہت خوبصورت لگی تھی، بس میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ شادی صرف آپ سے ہی کروں گا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے آپ اتنی پیاری کیوں لگی، لیکن شاید آپ میری قسمت تھی اور آپ کو مجھ تک ہی آنا تھا۔ میں نے فوراً آپ کا پیچھا کیا اور آپ کی حویلی تک پہنچ گیا۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنی والدہ کو آپ کے رشتے کے لیے بھیجا۔ مجھے اچھا لگا آپ نے مجھ پر اعتبار کیا اور اپنی زندگی کی ساری کہانی بتائی۔ آپ نے اپنے اس رشتے کا آغاز سچ سے کرنا چاہا۔ یقین جانے یہ سچ میں پہلے بھی جانتا تھا، کیونکہ داجی مجھے ساری بات بتا چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی اس خلوص نیت نے میرا دل ایک بار پھر جیت دیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اور آپ کی ماضی کی وجہ سے کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی تلخ بات نہیں ہوگی۔ بس آپ اس ماضی کو ایک تلخ خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اس رشتے کو سچائی سے نبھانا چاہتی ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ دل سے مجھے اپنائیں۔ وہ اس سے قریب ہوا، آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ ساکت رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ شخص اسے اپنا سکتا ہے۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ شخص اسے اپنا سکتا ہے۔ اسے امید نہیں تھی کہ دنیا میں کوئی بھی شخص طلاق کے بعد اسے اپنا سکتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اور ایک پل کے لیے میمونہ کو لگا کہ غاز ہمدانی سے زیادہ خوبصورت مرد اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی کہ اس دنیا میں کوئی ماہر بھی رہتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور محبت کی پہلی مہر میمونہ کے ماتھے پر سبکی۔ میمونہ ابھی تک حیرتوں کے پہاڑ میں گری ہوئی تھی۔ میں اپنے ہر ایک عمل سے یہ ثابت کروں گا کہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں۔ اسے اپنے بے حد قریب کیے غاز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور میمونہ کو لگا شاید وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی ہے۔ ماہر اس وقت خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت ساری بات بانٹنا چاہتا تھا، کس طرح سارا اسے دھوکہ دے گئی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ پھپھو کے گھر کی طرف آیا۔ ابھی اسے لاؤنج کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا کھولا ہی تھا کہ اسے اندر سے پھپھو اور پلوشا کی آواز سنائی دی۔ قسم سے اماں، میمونہ کی قسمت اتنی اچھی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اسے ایک سے بڑھ کر ایک مرد کیسے مل جاتا ہے۔ پہلے اس کی قسمت میں ماہر آ گیا، اور اب اسی قسمت میں وہ ہمدانی پائر کا اکلوتا وارث۔ اماں وہ بہت خوبصورت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس بار بھی میمونہ کو طلاق دلوا کر
میں اس شخص کو حاصل کر لوں۔ اب ماہر میں وہ بات نہیں رہی۔ ماہر نے تو ساری زندگی اس لڑکی کے نام کر دی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، سارا۔ سارا نام تھا۔ ویسے اماں، ماہر بہت ہی بیوقوف ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں یاد آیا، سارا نام تھا۔ ویسے اماں، ماہر بہت ہی بیوقوف ہے۔ کس طرح میری بھیجی ہوئی تصویروں پر یقین کر لیا؟ اس شخص کو پاگل بنانا بہت آسان ہے، اور کس طرح آپ نے اس کے دماغ میں رضا ممانی کے خلاف زہر بھرا تھا۔ وہ کہا لگا کر ہنس رہی تھی، اور یہ سب سنتا ماہر حیرتوں کے پہاڑ میں گر گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان پھوڑ دیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوا۔ واہ، تو یہ تھی آپ کی محبت پھپھو؟ ٹوٹے دل کی کرچیاں لیے تالیاں بجاتا ہوا پھپھو اور ان کی بیٹی کو داد دے رہا تھا۔ پھپھو کا رنگ نچڑ گیا، اور پلوشا کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ پھپھو نے جلدی سے ماہر کو وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بس پھپھو، آپ کی ساری باتیں سن چکا ہوں میں سمجھتا تھا آپ میری سب سے بڑی ہمدرد ہیں، لیکن یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ آپ نے مجھے میمونہ کے خلاف کر دیا۔ آپ نے مجھے چچی کے خلاف کیا۔ ارے کہتے ہیں کہ ڈائن وار کرے تو 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن آپ نے اپنے ہی بھائیوں کے گھر کو تباہ کر دیا۔ وہ درد کی شدت سے چلایا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر پھپھو، افسوس۔ میں تو یہاں آپ سے اپنا غم بانٹنے آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ڈائن کوئی اور نہیں آپ ہیں، جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اور تم؟ وہ پلوشا کی طرف مڑا۔ خبردار، اگر تم نے اب میمونہ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اس جگہ گاڑوں گا جہاں تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ اسے آج سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں اسے میمونہ کی بد دعا لگ گئی۔ وہ سچی تھی، اس لیے اس کی بد دعا میں اثر تھا۔ وہ وہاں سے واپس پلٹا اور گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے فون نکالا اور سب سے پہلے داجی کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا، اور گاڑی چلاتے چلاتے کب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ گویا ساری شاہ حویلی والوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ سارے یہ بھول گئے کہ اس وقت وہ ماہر سے ناراض تھے۔ سب ہاسپٹل آئے، یہاں تک کہ ارمان نے بھی اپنا دل صاف کر لیا، کیونکہ میمونہ کی شادی ہو چکی تھی، اور جو انکشاف ان پر ہوا تو یہ سب پھپھو کا کیا دھرا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے پھپھو سے ہر رشتہ توڑ دیا۔ بہت مشکلوں کے بعد ماہر کو ہوش آیا۔ اس کا کافی کریٹیکل ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگی، یہاں تک کہ رضا بیگم سے بھی۔ سب نے معاف کر دیا، لیکن میمونہ پھر دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئی۔ وہ اپنے وعدے کی پکی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گی، اور نہیں آئی۔ غاز ہمدانی نے یہ ثابت کیا کہ محبت میں اعتبار ہو تو محبت سرخرو کر دیتی ہے، لیکن اگر محبت میں اعتبار نہ ہو تو محبت بد دعا بن جاتی ہے۔ ہاں، اس کے لیے محبت بد دعا بن گئی تھی، وہ بد دعا جو ماہر کو تباہ و برباد کر گئی۔ ماہر واپس حویلی آ گیا تھا۔ سب نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ طلحہ نے بھی اپنا بڑا دل کیا، معاف کر دیا۔ میمونہ طلحہ کو معاف کر چکی تھی، لیکن اس نے ماہر کے سامنے دوبارہ کبھی زندگی میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ ارمان بھی مایا کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر چکا تھا۔ جب اس کی بہن خوش تھی تو پھر وہ کیوں اپنی بیوی کے ساتھ ناراض رہتا؟ سارے خوش تھے بس سوائے ایک ماہر کے۔ میمونہ نے کہا تھا تم ساری زندگی سکون کی تلاش میں رہو گے، لیکن سکون نہیں ملے گا۔ وہ آج میمونہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن میمونہ اس کی موجودگی میں حویلی آتی ہی نہیں تھی۔ اگر حویلی آتی بھی تھی تو صرف ماہر کی غیر موجودگی میں، اور صبح آتی اور شام کو غاز کے ساتھ واپس چلی جاتی۔ اس کی زندگی اب صرف ایک ہی شخص سے شروع ہو کر ایک ہی شخص پر ختم ہونے لگی تھی، اور وہ صرف غاز ہمدانی تھا۔ اس نے بتایا تھا میمونہ کو کہ محبت کتنی خوبصورت ہے۔ بے شک خدا انسان کو اس دنیا میں وہی دیتا ہے جو اس نے بویا ہو۔